سو گئے تم، پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنی قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رحمت وہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے تاریخ کے جھروکھوں سے، آج کی اس نشست میں ہم دور فاروقی کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ دور فاروقی، ہم نے اور آپ نے یہ جانا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا انتخاب رائے مشورے کے بعد ان کی صلاحیت اور قابلیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صحبت اور افادیت، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی مصاحبت، ان کے رائے مشوروں میں شرکت اور شانہ بشانہ شمولیت کے نتیجے میں عمل میں آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو بسر و چشم قبول کیا تھا، بلکہ خوش تھے۔ انہیں امید تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے دین اسلام کی آبیاری ہوگی اور اس کا درخت مزید تناور ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت میں کوئی شخص بھی نہ کھڑا ہوا، نہ کسی نے ان کے خلاف آواز بلند کی، نہ انگلی اٹھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برملا کہا کہ دیکھو، ہم نے تو تمہارے اوپر معاملہ ڈال دیا تھا، لیکن جب تم نے ہم سے گزارش کی کہ ہم اپنی رائے اور ثوابدید لوگوں کے مشورے سے خلیفہ منتخب کریں، اب ہم نے ایک ایسے شخص کو خلیفہ منتخب کیا ہے جو مدبر ہے، منتظم ہے، مسلمانوں کے معاملے سے اس کو دلچسپی ہے اور تم سے ہمدردی اور خیرخواہی ہے، تو پھر اب اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تاریخ کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ویسے ہی مفید اور صحیح تھا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا اغوا بنا دیا تھا، اور مسلمانوں نے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ اول منتخب کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے۔ تاریخی کتابیں پڑھنے کے ساتھ آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے، پڑھنے کو ملیں گے، سننے کو ملیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ ان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جو مشہور ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سختی میں بڑے مشہور تھے اور اپنی نرمی میں بھی بڑے مشہور پائے گئے۔ گویا ان کی شخصیت، ان کی ذات سختی اور نرمی کا مجموعہ تھی۔ آئیے ذرا تاریخ کے جھروکھوں سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سختی کس انداز کی تھی، کیوں تھی، اور نرمی تھی تو کیوں تھی اور کس انداز کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منافقین کے سلسلے میں سب سے زیادہ سخت تھے۔ آپ سب کو واقعہ یاد رہنا چاہیے، ذہنوں میں تازہ کر لیجئے۔ آئیے ہمارے ساتھ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں منافقین نے ایک الگ مسجد بنائی تھی، ایک ایسی مسجد جس میں ان کا پروگرام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جب بھی ہمیں کوئی گفتگو کرنی ہوگی تو ہم مسجد کے نام پر وہاں اکٹھا ہوں گے، رائے مشورے کریں گے اور اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، اس کا ہمیں موقع رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نرمی دکھلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس مسجد کو ڈھانے کا حکم نہیں دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دیا اور ڈھانے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر اس مسجد کو ڈھا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل منافقین کے مسئلے میں اسی لیے سخت تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ نفاق یہ اجتماعیت کے لیے ایک گھن ہے، نفاق کی وجہ سے اجتماعیت کی شیرازہ بندی منتشر ہو جاتی ہے۔
بکھر جاتی ہے، اجتماعیت باقی نہیں رہتی ہے۔ کسی بھی اجتماعیت میں جب نفاق جڑ پکڑ لیتا ہے تو وہ اجتماعیت کھوکھلے پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس تھا کہ منافقین اگر ان کا زور ہوا اور ان کا بس چلا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان کی بنیاد پر جو معاشرہ تشکیل پا رہا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، اس کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی، اس کے افراد کھوکھلے ہو جائیں گے، اس معاشرے اور اجتماعیت کا وقار مجروح ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے سلسلے میں بڑے سخت تھے اور بجا سخت تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کی ایک مثال تاریخ نے نقل کی ہے۔ ہم اور آپ تاریخ میں چلیں تو ہمیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کو جاگیریں دی گئی تھیں، علاقے دیے گئے تھے، باغات دیے گئے تھے، زمینیں دی گئی تھیں، کچھ ایسی چیزیں دی گئی تھیں کہ جو ان کے لیے تحفے کے طور پر، تالیف قلب کے طور پر تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، وہ لوگ ان کی خدمت میں آئے، اسے باقی رکھا جائے اور مزید اس کے وقت میں تمدید کر دی جائے، اس کے وقت کو بڑھا دیا جائے اور انہیں ان کے پاس یہ مال و دولت، یہ جاگیر، یہ باغات، یہ زمینیں رہنے دیا جائے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ جا کر کے ان سے تم اس کی تصدیق لے آؤ، ان سے لکھوا کر لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ لوگ آئے تو نہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سخت سست کہا، منع کیا، بلکہ اس عہد نامے کو جو ان کے ساتھ موجود تھا اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ دوڑے ہوئے وہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ خلیفہ آپ ہیں یا حضرت عمر؟ آپ کو یہ حق ہے کہ ہماری جاگیر کو منسوخ کریں یا حضرت عمر کو؟ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ خلیفہ تو میں ہی ہوں، لیکن اگر عمر چاہیں تو وہ خلیفہ بن سکتے ہیں، لیکن اس جاگیر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری نہیں کیا، اسی کو عمل میں لائے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، یعنی ان کی جاگیریں منسوخ کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایسے مسلمانوں کے سلسلے میں سخت نہیں تھے بلکہ اپنے گھر والوں کے سلسلے میں بھی سخت تھے۔ ایک موقع پر ان کے لڑکے عبداللہ، انہوں نے اپنے اونٹوں کو مسلمانوں کے چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جائزے کے لیے تشریف لے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ بیت المال کے چراگاہ میں جو اونٹ نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ان کے بیٹے عبداللہ کا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو طلب کیا اور اس کے بعد ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، امیر المومنین، یہ چراگاہ تو عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، میں بھی عام مسلمان ہوں اور اس لیے میں نے اپنے اونٹوں کو اس چراگاہ میں چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، تم عام مسلمان نہیں ہو، یہاں کے جو دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، یہاں جو اونٹوں کے چرانے والے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس لیے وہ انہیں اچھی جگہوں پر چرانے کے لیے لے جائیں گے، اچھی چیزیں ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اس لیے یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم ایسا کرو۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کی جو پرانی کیفیت تھی اس طرح کے اونٹ انہیں دے دیے اور ان اونٹوں کو بیت المال میں جمع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذات کے سلسلے میں بھی سخت تھے۔ امیر المومنین بننے کے بعد ایک موقع پر انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، گھر میں، اپنے گھر میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا تو انہیں لگا کہ اس کا ذائقہ گھر کے اونٹ جیسا نہیں ہے، گھر کی جو اونٹنی ہے اس کا دودھ، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ سوال کیا کہ آخر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین، گھر میں آج اونٹنی نے دودھ نہیں دیا تھا، اس لیے بیت المال کے اونٹنی کا یہ دودھ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ فوراً اس پیالے کو رکھ دیا اور کہا یہ عمر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بیت المال سے اس سے زیادہ لے جتنے کا وہ مستحق ہے، یہ اسے واپس کر دو اور آئندہ کبھی گھر میں بیت المال کی کوئی چیز نہ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے سلسلے میں نہیں بلکہ اپنے ان والیوں کے سلسلے میں، گورنروں کے سلسلے میں بھی بڑے سخت تھے، جن کو وہ گورنر منتخب کرتے تھے اور جنہیں وہ پسند کرتے تھے اور جن سے خوش رہتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے
مصر کو فتح کیا تھا، فاتح مصر کہلاتے تھے، جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا، جنہوں نے اسکندریہ کو فتح کیا تھا، ہم عمر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ذہین تھے، فتین تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی اہمیت حاصل ہوئی تھی، گرچہ وہ آخری عمر میں اسلام لائے تھے۔ یہی عمرو بن العاص ہیں جو نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تھے تاکہ وہ وہاں سے مسلمانوں کو قریش کی سفارت کے ذریعے واپس لے آئے۔ عمرو بن العاص اپنی ذہانت اور فطانت میں مشہور تھے، اور اس کا فائدہ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو بھی پہنچا اور اسلام کو بھی پہنچا۔ عمرو بن العاص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا۔ کہاں کا گورنر؟ مصر کا گورنر۔ مصر میں اجازت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انہوں نے اسکندریہ کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گورنر بنا دیا۔ گورنر بننے کے بعد ان کی گورنری میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جو بڑا تاریخی واقعہ ہے اور اس اعتبار سے اہم ہے کہ ہم اور آپ اس سے سبق سیکھیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اور ایک قبطی یعنی عیسائی کے درمیان گھوڑ سواری میں مقابلہ ہوا، گھوڑے کو دوڑانے میں مقابلہ ہوا، ریس کا مقابلہ تھا، گھوڑے کے ریس کا مقابلہ تھا۔ اس میں قبطی کا گھوڑا آگے نکل گیا، عمرو بن العاص کا لڑکا ان کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے اس قبطی کو زجر کیا، توبیخ کیا، اسے کوڑے مارے اور یہ کہا کہ تم غلام زادے، میرے گھوڑے سے تمہارا گھوڑا کیسے آگے نکل گیا۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زبان میں آبسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے۔ ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کبھی ہم آخرت کی بات نہیں کرتے، کبھی مرنے کی بات نہیں کرتے۔ كل نفس ذائقة الموت۔ کبھی قبر کے عذاب کی بات نہیں کرتے، کبھی نام اعمال تولے جانے کی بات نہیں کرتے، کبھی جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتے۔ علم و عمل جانیے شیخ عبد الرزاق جامعی سے
قرآن و سنت کے علم کی وہ روشنی جو آپ کو عمل کی منزل سے ہمکنار کرا دے، ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو چل رہی تھی گورنر مصر پر۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کا گھوڑا ایک قبطی، ایک عیسائی مصری کے گھوڑے سے آگے نہیں گیا، پیچھے رہ گیا۔ آگے نہ جا کر پیچھے رہنے کی وجہ سے اس نے اپنے کو گورنر کا بیٹا سمجھ کر اسے غلام ہونے، اسے رعایا ہونے، اسے کمزور ہونے، ذلیل ہونے کا عار دلا دیا، اور اسے صرف عار نہیں دلایا بلکہ کوڑے سے مار بھی دی۔ وہ قبطی مدینہ منورہ آ گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک عام رعایا، وہ بھی مسلمان نہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس لیے آیا کہ اعلان عام تھا پوری سلطنت میں کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہے اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے انصاف چاہیے اور انصاف اس کو اپنی جگہ نہیں مل سکتا ہے، تو وہ ہمارے دربار میں آئے، مدینہ منورہ میں آئے۔ وہ قبطی مدینہ منورہ میں آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے اپنی بات کہی۔ مدینہ منورہ کے مہمان خانے میں اسے روک دیا گیا اور اس سے کہا گیا تم ٹھہرو، انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہوگا، تمہیں انصاف ملے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر کو خط لکھا کہ خود اپنے لڑکے کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ گئے۔ آنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبطی کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ لو کوڑا، یہ لو ہمارا وہ درہ جو میں لے کر چلتا ہوں، اس سے تم مارو اس شہزادے کو، اس اپنے آپ کو شریف اور معزز سمجھنے والے کو۔ چنانچہ اس قبطی نے مارنا شروع کیا، اور جب اس کا دل بھر گیا تو وہ رک گیا۔ امیر المومنین نے روکا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اسے مارتے رہتے تو میں کبھی خود تمہیں نہیں روکتا۔ اس کے بعد وہ مشہور تاریخی جملہ کہا، اے مسلمانوں، متی استعبدتم وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام سمجھ لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبطی سے کہا کہ اگر تم چاہو تو عمرو بن العاص کو بھی کوڑے لگاؤ، کیونکہ ان کے لڑکے کو یہ جرات انہی کی وجہ سے ہوئی تھی کہ اس نے یہ سمجھا تھا، اسے یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ ان کا باپ گورنر ہے۔ لیکن اس قبطی نے صاف کہا کہ نہیں امیر المومنین، ہمیں انصاف مل گیا، مجھے انصاف مل گیا، انہوں نے نہیں مجھ کو مارا تھا، انہوں نے نہیں مجھ کو ستایا تھا، اس لیے میں ان پر کوڑا نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے لیے سخت تھے؟ سخت اجتماعی معاملات میں تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنی عزت اور تکریم کے لیے نہیں۔ اپنی عزت و تکریم کے سلسلے میں تو بڑے بیگانہ تھے، بڑے بے نیاز تھے، کبھی کسی کو نہ مارا، نہ گالی دی، نہ کسی سے الجھے، نہ لڑے۔ لیکن اجتماعی معاملات میں، ایسے معاملات جس کے نتائج افراد پر نہیں قوموں پر مرتب ہوتے ہیں، ایسے معاملات جس کے نتائج ایک نہیں کئی بھگتتے ہیں، ایسے معاملات جس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں اور جو انسان کی تہذیب اور ثقافت کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تاریخ میں یہ سارے واقعات بڑے اہتمام سے ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے دور رس نتائج کو بار بار محسوس کیا گیا ہے کہ لوگوں نے اس سے عبرت لیا کہ اے کاش ہم بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منصفانہ مزاج سے اپنی تعمیر و تشکیل کرتے اور اپنی زندگی کو سختی میں ڈھال لیتے، اجتماعیت کے افادیت کے پس منظر میں، کہ جہاں اجتماعیت کا ہم سے تقاضا ہوتا ہم سخت ہو جاتے، جہاں میری ذات کا معاملہ ہوتا وہاں ہم نرم ہو جاتے، جہاں اجتماعی مطالبہ ہوتا وہاں ہم شدید ہو جاتے، اور جہاں ہماری ذات کا مسئلہ ہوتا وہاں ہم نرم دل ہو جاتے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت دل نہیں تھے، سختی کرتے تھے، معاملات میں سختی کرتے تھے، انصاف کے معاملے میں سخت تھے، انصاف کی حصولیابی میں سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بڑی محبت کرتے تھے، جن کی بڑی قدر کرتے تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کہا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے معزول کر دیا، 2 مرتبہ معزول کیا، ایک مرتبہ سپہ سالاری سے اور ایک مرتبہ گورنری سے۔ تعجب ہوگا آپ کو، وہ شخص اور وہ شخصیت جو ایک پہاڑ ہے، جس نے فتوحات پر فتوحات کیے، جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا شہ سوار ہے، فاتح اعظم ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام محبتوں کے باوجود، خاندانی اور رشتہ داری اور قرابت داری کے باوجود، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 2 بار معزول کیا۔ کیوں معزول کیا؟ ایک ہی وجہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے اپنے اعتبار سے کرتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تو کر لیتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت گورنر شورا کو انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اطلاع ملی تو انہیں گورنری سے ہٹا دیا اس لیے کہ تاکہ یہ مثال قائم ہو جائے، ان کی شہ سواری، ان کی جانبازی اور ان کی قدر و قیمت وہ سر آنکھوں پر۔ لیکن یہ اجتماعی فیصلہ، یہ اجتماعی رائے، اس کے اجتماعی اثرات مرتب ہونے تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ہٹا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی وجہ سے سخت مشہور تھے، یقیناً سخت تھے، لیکن سختی کا جو پہلو تھا وہ بڑا ہی قدر و قیمت والا پہلو تھا، اس لیے ان کے اچھے نتائج لوگوں کی نگاہ میں آئے، ان کے اچھے نتائج تاریخ میں آئے، آپ کی سختی کے ثمرات آپ کی پوری دور خلافت میں ظاہر ہوئے۔ 10 سالہ دور خلافت میں جو اسلام کے عروج کا زمانہ ہے، اسلامی تاریخ کا سب سے شاندار زمانہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس رفتار کو اسلام نے اور مسلمانوں نے لیا تھا، اس رفتار میں جو تیزی اور عروج آیا وہی زمانہ دور فاروقی ہے، اور دور فاروقی اسی لیے ناظرین کرام ایک طویل دور ہے، ایک تاریخی دور ہے، ایک ایسا دور ہے جس کے بہت سارے سنہرے اوراق ہمارے اور آپ کے سامنے آتے جائیں گے، پھر بھی ہماری تشنگی باقی رہے گی، ہماری پیاس نہ بجھ سکے گی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ دور فاروقی کے کچھ اور واقعات تاریخ کے جھروکوں سے پیش کیے جائیں، ہم سنیں، ان سے عبرت حاصل کریں، حوصلہ لیں اور اس سے اپنی زندگی کی تعمیر کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دور فاروقی کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، آپ کی زندگی کی سختی اور سختی کے پہلوؤں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات میں کتنے نرم تھے، اس قدر نرم تھے کہ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نرمی کی بے شمار مثالیں چھوڑی۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کے دور خلافت میں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک بات کو تسلیم کیا اور ان کے شانہ بشانہ چلتے رہے اور ان کے معاون و مددگار بنے رہے، آپ اس سے اندازہ کریں اس سے زیادہ نرم دل انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ ایک امیر کی اطاعت و فرما برداری کی انتہا، اور یہی نہیں اس کے تعاون کی انتہا کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق اس قدر نرم دل تھے، اس قدر نرم دل تھے، ذاتی زندگی میں لوگوں کے معاملات میں اس قدر نرمی برتتے تھے کہ ایک موقع پر ایک راستے سے گزرتے ہوئے ایک فقیر مل گیا، ایک ایسا فقیر جو عیسائی تھا۔ اس نے سوال کیا، اس نے کچھ مانگا، اسے پورا ایک تھیلیوں کا خزانہ دے دیا۔ دینے کے بعد اپنے عمال کو بلایا، بیت المال کے نگراں کو بلایا اور کہا کہ اس کے لیے وظیفہ جاری کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں جوانی میں ٹیکس دیں، جزیہ دیں اور بڑھاپے میں یہ سوال کریں اور مانگیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے۔ اتنے نرم دل تھے لوگوں کے معاملے میں کہ انہوں نے لاوارث بچوں کے لیے باقاعدہ مکانات بنوائے، ان کے لیے بیت المال میں نظام بنایا اور یہ حکم جاری کیا کہ لاوارث بچوں کے ٹھہرانے،
ان کے پالنے پوسنے کی پوری ذمہ داری یہ حکومت کی ہے، اور حکومت کو اس کام کو اچھے سے انجام دینا ہے۔ وہ اس قدر نرم دل تھے کہ ایک موقع پر خنسا رضی اللہ تعالی عنہ ایک شاعرہ تھی، جاہلیت کے دور میں بھی اور اسلام کے دور میں بھی ان کو دونوں ادوار ملے۔ جاہلی دور یعنی اسلام سے پہلے کا دور، ان کے بھائی کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا اور وہ اس غم میں نڈھال رہا کرتی تھی، اشعار کہتی تھی، حتیٰ کہ جب اسلام لے آئیں تو اس موقع پر اپنے سر کو مڈا ہوا رکھتی تھیں اور اپنی گردن میں اپنے بھائی کا قلادہ ڈالے ہوئے اس کے غم میں نڈھال رہا کرتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر مل گئی، طواف کر رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ خنسا یہ کیا ہے، کیوں تم نے سر مڈا رکھا ہے، کیوں تم نے اپنی گردن میں یہ ڈال رکھا ہے؟ ان سے پوچھا۔ ناظرین کرام، اب اس نشست کا یہیں پر وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی اور ان کی لوگوں کے تئیں ہمدردی کے اور بھی واقعات تاریخ کے جھروکوں سے ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، پر اس قوم غافل کی غفلت وہی